أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان دینی ساتھیوں اور پیارے بچوں، انسان کی زندگی میں مشکلات کا آنا، پریشانیوں کا آنا، پیچیدہ مسئلوں کا آنا ایک فطری سی بات ہے۔ زندگی ہے، پریشانیاں آئیں گی۔ زندگی کوئی پھولوں کی سٹیج نہیں کہ ہمیشہ انسان کو آسانیوں ہی کا سامنا ہو، بڑی نرمی اور آسانی کے ساتھ گزر جائے، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کا قانون بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں اچھے اور برے طریقے سے، اچھائی دے کر اور برائی دے کر، شر دے کر اور خیر دے کر آزمائیں گے۔ اور ہماری زندگی میں ہماری پیدائش کا مقصد آزمانا ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کس قدر مجھ سے قریب ہے اور کس قدر مجھ سے دور۔ اس کا ایمان اگر مجھ پر ہے تو کس قدر مضبوطی کے ساتھ وہ اپنے اس ایمان پر قائم ہے۔ فتنہ، آزمائش دراصل اسی کو کہا جاتا ہے جب اچھائی اور برائی کی پرکھ کی جائے، جب کھرے اور کھوٹے کی پرکھ کی جائے، جب اصلی اور نقلی کی، اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کی پرکھ کی جاتی ہے تو اس کو آزمانا کہتے ہیں۔ اسی لیے ہماری زندگی میں مسائل، مشکلات اور پریشانیاں، پریشانی آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم اپنے منچاہے طریقے سے اس کا مقابلہ کریں۔ ہمیں مقابلہ کرنا ہے، پریشانیوں کو ہٹانا ہے، دور کرنا ہے، تو اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، الجھن کا شکار ہوتے ہیں تو غلط راہ کو چن لیتے ہیں۔ کوئی حرام کاری میں ملوث، شراب نوشی کرنے لگتا ہے، نشہ کرنے لگتا ہے، دنیا سے کٹ جاتا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے، سماج کو چھوڑ کر کے ایک الگ ہی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ کسی پر پریشانی آتی ہے تو اللہ رب العالمین سے مایوس ہو کر، اپنے رب سے مایوس ہو کر کے دنیا داری میں لگ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا حقیقی حل کیا ہے۔ راج رکھیے کہ مادیت، مادی چیزوں سے، دنیا کی چیزوں سے، اسباب سے، دولت سے ہم پریشانیاں دور نہیں کر سکتے، سکون نہیں خرید سکتے، بلکہ اس کا حل وہی ہے جو واقعتاً ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہم اپنی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ ان پریشانیوں میں انبیاء بھی گھرے، ان پریشانیوں میں صحابہ بھی، اللہ کے نیک بندے بھی، اور اللہ رب العالمین کے قریب ہونے والے بندے بھی گھرے۔ اللہ نے ان لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے، ان لوگوں کو اچھا بندہ قرار دیا، ان لوگوں کو بہترین لوگ قرار دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے تکلیفوں کا سامنا ان لوگوں نے کیا، جس طرح سے پریشانیوں کا مقابلہ وہ لوگ کر کے گئے، ہم بھی اسی طریقے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی میں آنے والی ہر طرح کی پریشانی، چاہے گھریلو پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، بزنس سے جڑی کوئی پریشانی ہو، صحت سے جڑی کوئی پریشانی ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، ہم ان لوگوں کو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا اسوہ، آئیڈیل، نمونہ سامنے رکھ کر کے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا
نبیوں کا ذکر کیا، نبیوں کے ساتھیوں کا ذکر کیا، ان کے اوپر آنے والی کفار کی جانب سے آنے والی پریشانیوں کا ذکر کیا، ان تمام باتوں کے اندر ایک بات کامن آپ کو ملے گی، ہر نبی نے دعوت حق کے سامنے آنے والی ہر پریشانی کے مقابلے میں ایک جملہ ضرور کہا، علی اللہ توکلت، کہ میرا بھروسہ، میرا توکل اللہ رب العالمین پر، میری راہ اللہ رب العالمین تک جاتی، میرا سرا، میری امیدیں اللہ رب العالمین سے وابستہ، میری ساری کی ساری تمنائیں، میری تمام کی تمام آرزوؤں کا مرکز اللہ رب العالمین ہے۔ سب لوگوں نے یہ بات کو مت کری، سب لوگوں نے یہ جملہ ضرور کہا۔ واقعتاً اگر توکل، بھروسہ اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ، اندھا اعتماد جس کو کہا جاتا ہے، اگر بندہ کر لے تو اس کی زندگی کی بے شمار مشکلات ختم ہو جائیں، اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ توکل اور بھروسے کے سلسلے میں اگر اس کے فوائد دیکھے جائیں تو انسان کی تمام مشکلات بآسانی حل ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ توکل کیا ہے؟ توکل کہا جاتا ہے اعتماد علی الغیر علی امر ما، کسی بھی انسان پر کسی بھی غرض سے اعتماد، بھروسہ کر لینا توکل ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین پر بھروسے کی بات کہی جاتی ہے تو کہ انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ، اپنی ہر حرکت اور اپنے ہر فعل کے بعد یہ بھروسہ رکھے کہ سب تمام چیزوں کا اختیار اللہ کے ہاتھ ہے، میرے ساتھ بھلا ہونا ہے یا برا ہونا ہے، مجھے خیر ملنی ہے یا شر ملنا ہے، وہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، سب کا سب انسان اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے اللہ رب العالمین، مکمل طریقے سے اپنی ساری کی ساری ایکٹیویٹی جو کچھ کرتا ہے اس کا محل نظر، اس کے مد نظر، اس کی نگاہوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی کہ میں کر رہا ہوں لیکن بھروسہ اللہ پر، میں اپنی زندگی کے بہتری کے لیے کوشش کر رہا ہوں، مجھے بھروسہ ہے کہ اللہ رب العالمین میری زندگی بہتر کرے، رزق کما رہا ہے، محنت کرے، لیکن مکمل بھروسہ اللہ رب العالمین پر، اپنی محنت پر بھروسہ نہ کرے بلکہ خالص صرف اور صرف بھروسہ اللہ رب العالمین۔ آیت کریمہ جو پڑھی اس کا مطلب، اس کا ایک پس منظر صحابہ کرام کی زندگی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، ایک جنگ کا موسم بنا ہوا تھا، پورے مدینہ کے اوپر خطرہ منڈلایا ہوا تھا، کیونکہ اس بار پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک دشمن سے مقابلہ ہوتا تھا، دشمن پتا تھا کہ دشمن کون ہے، وہ مقابلہ باہر جا کر ہوا کرتا تھا، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، یا اس کے علاوہ اور بھی مسائل اور بھی سریات اور وغیرہ میں جھگڑے مسلمانوں کے ہوئے، اس میں ایک دشمن تھا۔ لیکن یہاں کیا ہوا، مسلمانوں کے خود اندر ایک دشمن، منافقوں کی دشمنی پر ابھی، اور اس کے بعد مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کی دشمنی، پھر تمام کے تمام جزیرے عرب سے دشمنوں کا ایک سیلاب اٹھا ہوا۔ پہلی بار مسلمان اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے جا رہے تھے، مدینہ کے اندر گھرے ہوئے ہیں، مدینہ کے باہر ہزاروں کا لشکر مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار، مدینہ کے اندر یہودیوں کی غداری سے مسلمان پریشان، اور خود اپنے اندر منافقوں کی پریشانیوں سے خود پریشان، اس طرح کی پریشانی میں گھرے ہوئے لوگ آ کر ان کو بتاتے، ان الناس قد جمعوا لكم، کہ تمہارے خلاف لوگوں نے تیاری کر لی ہے، تمہارے خلاف ہتھیار اٹھا لیے گئے ہیں، تمہیں صفحے ہستی سے مٹانے کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے۔ ان الناس قد جمعوا لكم، ڈرایا جاتا تھا ان کو بتایا جاتا تھا، خوف دلایا جاتا تھا، لیکن ان کا کیا ہوتا تھا، فزادہم ایمانا، یہ باتیں سن کر وہ گھبراتے نہیں تھے بلکہ ایمان میں اور تازہ ہو جاتا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا۔ سنتے تھے کہ ہزاروں لشکر ہتھیار کے ساتھ، ہتھیار بند تلواروں اور تیر کمان کے ساتھ، گھڑ سواروں کے ساتھ مدینہ پر حملہ کے لیے آ رہے ہیں، یہ سن کر وہ کانپتے نہیں تھے بلکہ ایمان مزید بڑھ جاتا تھا، ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، اور کیا کہتے تھے وہ، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت بہترین کارساز۔ صرف یہ جملہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز،
سارے کے سارے خطروں کو دیکھتے ہوئے ساری کی ساری فوجیں، مسلمانوں نے آج تک ایسا مقابلہ دیکھا ہی نہیں تھا، ایسا مقابلہ کیا ہی نہیں تھا، پہلی بار تجربہ ہو رہا تھا۔ ساتھ و زمان کی کمی کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے طرف سے اللہ کافی ہے، اللہ دیکھ لے گا، وہ بہترین کارساز۔ یہ ہوتا ہے کہ مشکلات پریشانیوں سے انسان گھرا ہوا، مشکلات کی آندھی چلی ہے، مصیبتوں کا طوفان آیا ہوا ہے، ہر طرف سے گھرے ہوئے، اس کے باوجود بھی اللہ پر توکل اور بھروسہ، اس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ اللہ رب العالمین پر اعتماد، بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے پھر اللہ نے ان کو کیا انعام دیا؟ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ رب العالمین کی نعمت ان کو ملی، اللہ کا فضل ملا، اس عقیدے اور اس ایمان کی بدولت، اللہ پر بھروسہ کرنے کی بدولت اللہ نے ان کو نعمت سے نوازا، فضل سے نوازا۔ وہ سارا کا سارا لشکر آیا لیکن برباد ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ایسی آندھی چلائی، ان کی ہانڈیاں جس میں کھانے پک رہے تھے سب الٹ گئے، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دی گئی، اور جو منافقین تھے ان کی ساری شرارتیں ناکام ہو گئی، یہودیوں کی غداریاں ناکام ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے نعمت سے نوازا اور فضل سے بھی نوازا۔ فضل کیا ہوا؟ سارے کے سارے جزیرے عرب پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ سارا کا سارا عرب اکٹھا ہوگا، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آیا، لیکن مسلمانوں کا کچھ کر نہ سکا، کچھ بال بیکا نہ کر سکا، سارے کے سارے عرب پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ۔ پھر عربوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں۔ یہ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل کا انعام کہ مصیبتوں پریشانیوں کے گرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا، اللہ نے نعمت سے نوازا، دشمن کا خطرہ ٹال دیا، اور ایک فضل اور ملا کہ تمام کے تمام عرب پر مسلمانوں کی حکمرانی کی شروعات ہو۔ حاضرین، یہ تو ایک واقعہ۔ اس طرح سے نبیوں کی زندگی کو آپ دیکھیں، نبی جب دعوت کی شروعات کیا کرتے تھے اکیلے ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوا کرتا تھا، وہ اللہ پر بھروسہ کر کے دعوت کی ابتدا اور شروعات کیا کرتے، لوگ جڑتے جاتے اور اس طرح سے قافلہ بنتا جاتا تھا۔ ایسے ہی پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، کتنی مدتوں تک انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اپنی قوم کو دعوت دی، 950 سال، قرآن مجید میں تذکرہ 950 سال تک دعوت دیتے تھے۔ ایک قوم جو ان کے سامنے چند حضرات، ان کا خاندان، ان کا قبیلہ، ان کا کنبہ، ان کے سامنے وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے، جس راستے سے نوح علیہ السلام آتے راستہ تبدیل کر لیتے۔ مطلب یہ کہ ذہنی تکلیف اتنی اس قدر دی گئی کہ نوح علیہ السلام پریشان ہو۔ اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں تھی، ایک دو دن کی بیرونی نہیں تھی، قوم نے ان کی باتوں کو سننے سے انکار صرف ایک دن کے لیے نہیں کیا تھا، ان کی تقریر اور ان کے واعظ کو سن کر کانوں میں جب انگلی ڈالتے تھے تو یہ طریقہ ان کا 950 سال تک جاری تھا۔ 950 سال تک اس اذیت تکلیف کو جھیلا، پھر بھی اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے رہے۔ آخر میں انہوں نے کہا، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری، اگر تمہارے اوپر تکلیف دہ ہے میرا تمہیں نصیحت کرنا، اللہ کی طرف بلانا، اور تمہارے سامنے میرا کھڑا ہونا اللہ کے لیے اگر تمہیں تکلیف دیتا ہے تو سن لو، فعلی اللہ توکل، کہ میرا توکل، میرا بھروسہ اللہ رب العالمین پر۔ تم مجھے کس قدر ستاؤ، میری بات نہ سن کر کے مجھے ذہنی تکلیف دو، میرے دل کو ٹھیس پہنچاؤ، لیکن میرا توکل اللہ رب العالمین پر ہے۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، اپنا مشورہ کر لو، جو تمہارے شریک ہے سب کو بلاؤ، سب کو اکٹھا کر لو، جو مشورہ کرنا ہے کر لو، لیکن میرا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہے۔ جب انسان پر توکل کا انعام ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا، جب انسان کو توکل کی دولت مل جاتی ہے تو وہ ایسے ہی تنے تنہا ہزاروں سال کھڑا رہ سکتا ہے۔ وہ دشمنوں کے مقابلے میں چاہے دشمن 1000 ہو، اگر اللہ پر یہ پکا بھروسہ یقین ہے تو وہ ہمیشہ سے اسی طرح سے ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ مشکلات، پریشانیاں اس کی زندگی کو خراب نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ ہر مشکل کے بعد ایک نئے حوصلے کے ساتھ ابھر کر آتا ہے اور نئے سرے سے اس کا مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین پر جو بھروسہ کر لے اللہ اس کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ اس کو پناہ نہیں چھوڑے گا۔
اگر آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے تو اللہ آپ کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دے گا. اگر مشکلات کو ختم کرنے کے لیے آپ نے بھروسہ کیا ہے کہ میرا رب ان مشکلوں کو آسان کر دے گا, تبدیل کر دے گا آسانیوں میں, تو یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین ایسا کر کے رہے گا. جو اس پر بھروسہ کرتا ہے, تاریخ گواہ ہے نبیوں کی, رسولوں کی, مومنوں کی, مسلمان پریشان حال مسلمانوں کی, کہ انہوں نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ نے ان کو رسوا نہیں کیا, ان کو مضبوط کیا, ان کو طاقت دی, ان کو قوت بخشی, ان کو سیادت دی, ان کو حکومت دی, ان کو سلطنت عطا کی, ان کو مضبوطی عطا کی ہے اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور توکل کرنے کے نتیجے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو اس کا ایک انوکھا, ایک بہترین نمونہ ہے کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے کس طرح سے انسان پریشانیوں کا مقابلہ, کس طرح سے پریشانیوں سے نمٹے, کس طرح سے اپنے خاندان کی طرف سے, پریوار کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے اور اقتصادی اور ہر طریقے سے مالی مشکلات کا بھی انسان سامنا کیسے کر سکتا. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں. ان کا باپ کوئی معمولی انسان نہیں, وہ قوم کا سردار بھی تھا اور پھر بت پرست, بت بنانے والا, یعنی ان کا ایک معزز شخص, عزتدار شخص. اس کے گھر میں رہتے ہوئے اس کی مخالفت, سب سے پہلے اپنے باپ کی مخالفت, اپنے گھر والوں کی مخالفت, معاشرے کی مخالفت, اس دین اور دھرم کی مخالفت جس کو لوگ اپنائے ہوئے تھے تنے تنہا, اور اس میں ان کا کچھ اور نعرہ نہیں بلکہ صرف یہ نعرہ کہ میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہوں, اللہ رب العالمین پر میرا اعتماد, توکل ہے, توحید خالص, ایمان مضبوط, اللہ پر بھروسہ. تو یہ سارا کا سارا سلسلہ ایسا لگتا ہے کہ کتنی آسانی سے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی. حالانکہ اس ماحول کو اگر آپ دیکھیں, اس ماحول کو دیکھیں اور اس کو تصور میں لائے تو اتنا آسان نہیں تھا توحید کی دعوت دینا. انسان کے لیے ایک لفظ مخالف میں نکالنا آسان نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص طاقتور ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں بولنے سے انسان ڈرتا ہے, لیکن انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے کہ کس طرح سے انہوں نے پوری کی پوری قوم کے مذہب اور دین کا انکار کر دیا. صرف ان کے خلاف جانے کی بات نہیں تھی بلکہ ان کے دھرم کے خلاف جس کو وہ سالہ سال سے اپناتے آئے. آسان نہیں تھا, اور اس کے باوجود کیا ان کو صلہ ملا؟ ان کی قوم نے ان کو آگ میں ڈالنے کا حکم کیا. آگ جلائی گئی, آگ کی لپٹوں میں جب آگ اچھی طرح سے بھڑک گئی, ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کا نعرہ اس وقت کیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت بہترین کارساز ہے, وہ اچھا کام بنانے والا ہے, وہ میرا کام, میری بگڑی بنانے والا ہے, مجھے تکلیف سے نجات دینے والا ہے. میں نے اللہ پر توکل کیا ہے تو پھر ڈر کس بات؟ اللہ پر جب بھروسہ تو ڈر کس بات؟ اللہ پر اگر توکل اور اعتماد ہے تو انسان کو بالکل ڈرنے کی ضرورت ہے. اور کیا صلہ ملا؟ اللہ رب العالمین نے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا, ٹھنڈی آگ بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اور اس کے بعد جب قوم نے ساری کی ساری تدبیریں ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اختیار کر لی, ہر طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو پریشان کرنے کی کوشش کی, ان کو مارنے کی کوشش کی, آخر میں تھک ہار کر باپ نے کہہ دیا کہ تم مجھ سے دور چلے جاؤ, اس بستی کو چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو, اپنی قوم کو چھوڑ دو. ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی نہیں ڈرے, اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتے ہیں قال انی ذاہب الی ربی سیہدین, میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف, وہی مجھے راہ دکھائے. کوئی مقام نہیں پتا, کہاں جانا ہے کوئی پلاننگ نہیں, صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ توکل کرتے ہوئے نکل گئے. انی ذاہب الی ربی سیہدین, میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں, وہی مجھے راہ دکھائے گا, وہی راستہ دکھائے گا. ساری مشکلات کا, ساری پریشانیوں کا حل انہوں نے توکل کے اندر, اللہ رب العالمین پر بھروسے کے اندر اختیار کیا. توکل دراصل توحید خالص کا نچوڑ ہے کہ انسان اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو کس قدر کرتا ہے, یہ پیمائش ہے توکل. ایمان کا نچوڑ اور ایمان کا خلاصہ کہیے کہ ایمان ہمارے اندر ہے تو ہمیں اپنے رب پر کتنا بھروسہ ہے. ایمان تقاضا کرتا ہے توکل اور بھروسے کا, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا. ان کا ایمان اس قدر مضبوط تھا تو توکل اور بھروسہ بھی اس قدر مضبوط. اور آگے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے فرعون بادشاہ وقت کا مقابلہ کیا. ایک بادشاہ کا مقابلہ ایک عام انسان سے, ایک عام نبی سے, جن کے پاس نہ قوم کی طاقت ہے, نہ مال و دولت ہے, نہ پیچھے سپورٹ کرنے والے
لوگ ایسے ہیں جو بہت بڑے طاقتور ہو، جن کے پاس ملک کی جاگیر ہو، جن کے پاس فوج ہو، سلطنت ہو، کچھ نہیں، خالی ہاتھ ابراہیم موسیٰ علیہ السلام فرعون سے لڑتے ہیں، فرعون سے لڑ جاتے ہیں، فرعون بھی ان کے خلاف ہوتا ہے اور پھر ان کو خلاف ہو کر کے ان کی قوم کو بندی بنا لیتا ہے، غلام بنا لیتا ہے، ان سے کام کرواتا ہے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نکلتے ہیں لے کر کے جب نکلے تو فرعون کو معلوم چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل رہے ہیں۔ فرعون ان کے پیچھے چلتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے اور ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر آگے سمندر ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بیچ میں، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی قوم، فرعون کا لشکر جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دوبارہ سے ہتھیانے کے لیے آیا ہے، ان کو واپس سے غلام بنانے کے لیے آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب دیکھتی ہے، بنی اسرائیل کہہ پڑتے ہیں فلما ترا الجمعان انا لمدرکون، جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ اب تو ہم پکڑ لے گئے، آگے راستہ نہیں ہے، کس طرح سے جائے گی پوری قوم، سمندر میں تیر کر کے تو پار نہیں کیا جا سکتا، کوئی اسباب نہیں، کوئی سامنے کچھ نظارہ ایسا نہیں کہ یہاں سے نکل کر کے ہم دوسرے علاقے میں ہو جائے، پار چلے جائے، انا لمدرکون، اور پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر ہم کو پکڑنے کے لیے تیار، اب تو واقعتاً پکڑ لیے گئے۔ قوم نے ایک زبان ہو کر کہا انا لمدرکون، بے شک یقیناً پکڑ لیے گئے، قوم کو یقین ہو گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کہنا یہ نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا، ہرگز نہیں پکڑے گئے، انما ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راہ دکھا دے گا، وہ مجھے راستہ بتا دے گا، وہ راستہ نکال دے گا، ہم پکڑے نہیں گئے۔ یہ بھروسہ، یہ توکل، ساری کی ساری قوم ایک زبان ہو کر کہہ رہی ہے کہ پکڑ لیے گئے، اور پکڑ لیے گئے ایسا نہیں بلکہ تاکید کر کے کہہ رہے کہ بے شک پکڑ لیے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا توکل، بھروسہ اس وقت دیکھیے، ان کے ایمان کی حرارت دیکھیے، قال کلا، نہیں ابھی نہیں پکڑے گئے، ہرگز نہیں، انما ربی سیہدین، بے شک میرا رب وہ مجھے ہدایت دے گا، مجھے راہ دکھا دے گا، راستہ دکھائے گا۔ اللہ پر بھروسہ کیا، اور میں نے بتایا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کو رسوا نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتا، اس کو ہمیشہ کامیاب کر کے رکھے گا۔ راہ نکال دے اللہ رب العالمین نے، 12 رات سے نکل گئے اسی دریا میں، اور اسی دریا کو چلتے ہوئے پار کر گئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کے لوگ، اور باقی رہا فرعون کا مسئلہ، تو فرعون اور اس کی قوم اسی دریا کے اندر ڈبو کر مار ڈالے۔ یہ توکل اور بھروسے کی ثمرہ ہے، اس کا پھل ہے کہ جب اللہ پر بھروسہ ہو، جب اللہ پر یقین ہو، تو اللہ ایسے ہی اپنے مومن بندوں کو نجات دے۔ اتنی بڑی بڑی پریشانیوں کا مقابلہ ان اولو العزم پیغمبروں نے، بڑے بڑے پیغمبروں نے اللہ پر ایمان اور بھروسے سے کیا، تو پھر ہماری زندگی میں آنے والی چھوٹی بڑی مشکلات کی کیا حیثیت؟ اگر ہم مالی طور پر پریشان ہیں تو وہ پریشانی اس پریشانی کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ اگر ہم گھریلو طور پر پریشان ہیں، معاشرتی طور پر پریشان ہیں، کمائی نہیں ہو رہی ہے اور گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ گھر کی پریشانی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی پریشانی سے تو بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں، اور جو کام کرنے کا ہے وہ کرتے ہوئے بھروسہ اللہ پر رکھیں، توکل اللہ پر رکھیں، کوئی کسی قسم کا شکایت نہ ہو، تو یقین مانیں اللہ رب العالمین آپ کی نیا پار لگا دے، بیڑا پار کر دے گا، آپ کو اس پریشانی سے نکال دے گا، چاہے وہ پریشانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کا ساتھ دیتا ہے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کا ایک آدمی، بلکہ فرعون کی قوم کا ایک آدمی جو اکیلا مسلمان ہوتا ہے فرعون کی قوم میں سے، فرعون کی قوم میں سے کوئی اسلام نہیں لایا، اور پھر دربار میں کھڑے ہو کر وہ بندہ اپنی قوم کو ڈرا رہا ہے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تمام کی تمام باتیں سامنے رکھتی، یوسف علیہ السلام سے لے کر کے بعد تک آنے والی ساری کی ساری چیزیں گنا دی، نعمتوں کو گنایا، اللہ رب العالمین کے وحدانیت، اس کی ربوبیت کا اقرار کروایا، اس کو تمام کی تمام چیزیں کھول کر سامنے رکھ دی، لیکن فرعون کی قوم نے اس کی دعوت، اس کی تبلیغ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تم یاد کرو گے جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے، یعنی جو کچھ میں نے تمہیں سمجھایا ہے
دعوت دی ہے. تمہیں یاد آئے گا ایک دن کہ میں صحیح بول رہا تھا. اور سارا کا سارا معاملہ میں اللہ رب العالمین کے سپرد کرتا ہوں, اللہ کے حوالے, سب کچھ اللہ کے حوالے وہ بندہ کرتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا, موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا فرد تھی. توکل کی خاصیت سیکھتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ کس طرح سے ایک بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے خلاف, اس کی بادشاہ کے خلاف, ربوبیت کے خلاف اعلان کرنے کے بعد بھی اتنی اطمینان سے کہہ رہا ہے وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا, پیچھا کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے جس غار میں ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے. اس غار میں اس حد تک پہنچ گئے, ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر ان لوگوں نے اپنے قدم کو دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ کہتے ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, کہ ابو بکر تیرا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ رب العالمین ہو, جن کے ساتھ اللہ رب العالمین ہو. ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا, ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے, ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر اللہ رب العالمین کا ساتھ نصیب ہو تو دنیا کی کون سی طاقت کسی انسان کا کچھ بگاڑ سکتی ہے. اگر اللہ رب العالمین کا ساتھ نصیب ہو تو رات کو وہ پہرا دے رہے تھے کہ رسول اللہ نکلے تو ہم پکڑے, لیکن اللہ رب العالمین نے کس طرح آسانی سے نکالا. سب لوگوں کو نیند لگ گئی اور رسول اللہ بآسانی وہاں سے نکل. اگر اللہ رب العالمین کا ساتھ ہو تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو کامیابی سے ہمکنار کرتا, اسے اس کی جو مخصوص منزل ہے, جس منزل تک وہ پہنچنا چاہتا ہے, اللہ رب العالمین ضرور ایسے بندے کو وہاں پر پہنچا کر رہتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صاحب بھائی, صحابی جلیل اور تفسیر قرآن کے ماہر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے سوار بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں ان کو بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ابن عباس احفظ اللہ یحفظک, اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد رکھو, اپنے ذہن و دماغ میں ہمیشہ تر و تازہ اس کا ذکر رکھو. اللہ رب العالمین تمہیں یاد رکھے. تمہیں کہیں ضرورت ہوگی تو اللہ رب العالمین فوراً تمہاری ضرورت پوری کرے گا. احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کو یاد رکھو, اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ. اللہ کو یاد کرو تو اللہ رب العالمین تمہارے سامنے, یعنی تمہاری ہر پریشانی, ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین موجود ہے. اور آگے بڑی اہم بات کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ, کہ یاد رکھو کہ اگر ساری کی ساری دنیا اس بات پر اکٹھا ہو جائے کہ تجھے کچھ فائدہ دے دے تو صرف اتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیرے حق میں لکھا ہے. اور آگے کہا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ, کہ اگر ساری کی ساری کائنات دنیا, مکمل دنیا تمہارے دشمن تمہارے خلاف اکٹھا ہو کر سازش رچے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے تو صرف اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا تمہارے خلاف لکھا گیا ہوگا, اس سے زیادہ بڑھ کر نہیں پہنچا. اس میں بھروسے کی تاکید ہے, اس میں ایمان کی مضبوطی کی تاکید ہے کہ ایمان اپنا انسان مضبوط کر لے, نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کو سمجھے اور کسی دنیا دار کی دنیا داری سے نہ ڈرے, کسی دنیا والے کی چاہو عظمت سے, اس کی سطوت اور اس کی سلطنت سے نہ ڈرے, کسی کے بھی مقام و مرتبے کا خوف اپنے دل میں نہ رکھے, بے خوف ہو کر رہے, کیونکہ نہ وہ کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہی نفع پہنچا سکتا ہے, صرف اور صرف اللہ کی اجازت ہے. اللہ کی اجازت ہوگی تو نفع بھی دے گا, نقصان بھی, لیکن اگر اللہ کی اجازت نہیں تو اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر نہ نفع پہنچ سکتا ہے نہ نقصان. حاضرین گرامی, اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ رکھیں. یہ شریعت کی تعلیم ہے, لیکن اس کا ایک غلط مطلب بھی کچھ خاص لوگ نکال لیتے ہیں. وہ یہ کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر, اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں, نہ کوئی کوشش, نہ کوئی اپنے کام کے لیے تگو دو کرتے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں, تو اس کو توکل نہیں کہا جاتا, اس کو اتکال کہا جاتا ہے, جو شریعت کے اندر اچھی چیز نہیں سمجھی گئی. بلکہ توکل کا مطلب ہے کہ انسان اسباب اپنائے,
جیسے کہ آپ کو کچھ کام کرنا ہے، روزی کمانی ہے، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھے اور کہیں کہ توکل اللہ پر، بھروسہ اللہ پر، روزی مل جائے، بلکہ شریعت کا خاصہ یہ ہے، منشا یہ ہے کہ انسان بھروسہ اللہ پر ضرور کرے، لیکن جو اللہ نے محنت کرنے کا حکم دیا وہ بھی کرے۔ محنت پر مکمل بھروسہ نہ رکھے کہ میں نے کیا ہے تو ملے گا، ایسا نہیں، میں نے کیا ہے، اب بھروسہ اللہ پر، اللہ رب العالمین دینے والا، اسباب اپنائے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے۔ اور اس کے اندر ایک خاص چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی مایوسی اپنے اندر نہیں پیدا کرنی، مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیشہ حسن ظن، بہترین سوچ، بہتر سوچ کہ اگر اللہ رب العالمین نے فی الحال نہیں دیا ہے تو یہ نہ سوچنے لگ جائے کہ اللہ رب العالمین آپ کا برا چاہتا ہے، یہ نہ سوچنے لگ جائے کہ آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے، بلکہ سوچے کہ اگر ابھی نہیں ہوا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ بہتر ہے، کچھ نہ کچھ بہتری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذ ذکرنی، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر بندہ جیسا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ بندے نے اگر اچھا سوچا ہے کہ اللہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو یقین مانیے اس کے ساتھ اچھا ہوگا، لیکن اگر بندے نے یہ سوچ لیا کہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، برا ہونے والا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ ویسا سلوک کرے گا۔ انا عند ظن عبدی بی، کہ جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے۔ ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ، اگر اس نے سوچا کہ اچھا ہے تو اچھا ہوگا، اگر برا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ برا کرنے والا۔ تو حاضرین گرامی، ان باتوں کو خیال رکھیں اور اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کا سامنا کریں، پریشانیوں کا سامنا کریں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں۔ اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ نبی نوح علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، سب کو جو پریشانیاں اور ان کی پریشانی ہماری پریشانیوں سے 1000 گنا بڑھ کر تھی، ان لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو پریشانیوں سے نکالا، مصیبتوں سے نکالا۔ اگر آپ کو پریشانیاں لاحق ہیں، پریشانیوں کا سلسلہ ایسا ہے کہ وہ تھمتا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کی رسی کو تھام لے۔ اگر آپ کی ہمتیں ٹوٹ رہی ہیں تو اللہ رب العالمین سے رابطہ جوڑیں۔ اگر امیدیں جواب دے رہی ہیں تو بھروسہ جوڑیں اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ ان کو وہ چیز جو ان کو میسر ہوتی ہے، جس کو وہ چاہتے ہیں، ان کی منزل تک وہ پہنچا کر دیتا ہے۔